ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل یور اسکول۔ اس ویڈیو میں ہم بی اے پارٹ 1 یعنی جس کا اب نام اے ڈی اے اے ڈی ایس اے ڈی سی پارٹ 1 ہو چکا ہے، اس کا انگلش کا چیپٹر نمبر 2 پڑھیں گے، دی ایج آف دی پروبوٹ، یعنی روبوٹ کی زندگی، پروبوٹ کا زمانہ۔ ایک تو ہوتا ہے روبوٹ اور ایک ہوتا ہے پروبوٹ۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے اس سبق میں کہ پروبوٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ سیکنڈ چیپٹر ہے اور اسے ہم سمرائز کر کے ٹرانسلیشن پڑھیں گے۔ چلیں چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ A robot is a kind of machine which works like a man. روبوٹ ایک ایسی مشین ہوتی ہے جو بالکل انسانوں کی طرح کام کرتی ہے۔ It is constructed in a shape which gives a description of man. اس کی ساخت اور حلیہ بالکل اس طرح بنایا جاتا ہے جیسے کہ کوئی انسان۔ Today computers are being used in every field of life. آج کمپیوٹر دنیا کی ہر فیلڈ میں استعمال ہو رہے ہیں، یعنی کوئی بھی محکمہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پر کمپیوٹر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ Therefore, a computer with a body and moving parts with wheels is called a robot. لیکن اگر ایک کمپیوٹر کے باڈی پارٹس ہوں یعنی جسمانی حصے ہوں اور موونگ پارٹس ہوں یعنی جو موو کر سکیں ویلز کے ذریعے، پہیوں کے ذریعے، تو اسے روبوٹ کہا جاتا ہے۔ Hence we can say this is the age of the robot. اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دور روبوٹ کا دور ہے۔ یعنی ہمیں یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ پروبوٹ اور روبوٹ دونوں ڈفرینٹ تھنگز ہیں۔ پروبوٹ بیسکلی اسے کہا جاتا ہے جو جس کے ہاتھ پیر ہوں اور جو بالکل انسانوں کی طرح لگتا ہو، اسے پروبوٹ کہتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف، a robot is more useful than both a simple computer and a robot because it can do many things more than a computer can do. a robot is more useful یعنی ایک روبوٹ جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے کس کے مقابلے؟ ایک سادہ کمپیوٹر اور ایک سادے روبوٹ کے مقابلے میں، کیونکہ یہ بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ A personal computer, if it is converted to a robot, can help in sweeping, dusting, washing the clothes and dishes. ایک سادہ کمپیوٹر اگر اسے ہم کنورٹ کر دیں روبوٹ میں تو وہ ہمارے بہت سارے کام کر سکتا ہے، یعنی وہ جھاڑو پوچھا کر سکتا ہے، وہ کپڑے دھو سکتا ہے، وہ برتن دھو سکتا ہے۔ It can also do more difficult jobs as teaching the children. اور وہ اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے مشکل کام بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ بچوں کو پڑھا سکتا ہے۔ میکنگ میلز ان دا کچن، کچن میں کھانا بنا سکتا ہے۔ گارڈنگ دا ہاؤس اینڈ پلےئنگ ود یو ان یور لیجر ٹائم، اور گھر کی حفاظت کر سکتا ہے اور آپ کے ساتھ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، آپ کے فارغ وقت میں آپ کے ساتھ کھیل کود کر سکتا ہے۔ یعنی ایک روبوٹ کام کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ Robots are being used in different fields like agriculture and industry for many days. روبوٹوں کو زراعت اور صنعت کے مختلف شعبوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ Industrial robots can increase the gross national product of a country. ایک روبوٹ جو ہے وہ جسے ہم استعمال کرتے ہیں اپنے صنعتی اداروں میں، وہ ملکی پیداوار کے اضافے میں مدد دے کر ملکی پیداوار کو بڑھا سکتا ہے۔ One robot will be able to do the work of at least 10 men. ایک روبوٹ کم از کم 10 آدمیوں کا، 10 افراد کا کام کر سکتا ہے بہت آسانی سے۔ However, they can create the problem of unemployment. ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ بے روزگاری کو بڑھا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب اگر ایک روبوٹ 10 لوگوں کا کام کر دے گا تو یعنی 10 افراد بے روزگار ہو گئے، تو یہ ان ایمپلائمنٹ کو بھی بڑھاتا ہے۔ The type of robot that will cause the greatest change is not an industrial but rather a personal robot which is made by doing some more technical modifications in the personal computer and it is named as a robot. جس روبوٹ سے زندگی میں زیادہ تبدیلیاں ظاہر ہوں گی وہ صنعتی روبوٹ بلکہ ذاتی روبوٹ ہے، یعنی جس روبوٹ سے آپ کی زندگی میں کوئی چینجز آئیں، یعنی آپ کے کھانے پینے کے مسئلے حل ہو جائیں، جھاڑو پوچھے وغیرہ کے، تو وہ اسے ہم روبوٹ کہیں گے۔ لیکن جو آپ کے لیے صنعتی سطح پر کام کرے، جو آپ کو ملک کی ترقی میں کام آئے، اسے ہم روبوٹ کہتے ہیں۔ روبوٹس اینڈ روبوٹس آر ڈیزائن ٹو انٹرٹین، کمیونیکیٹ اینڈ ہیلپ دا پیپل۔ روبوٹ اور روبوٹ دونوں ہی اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ لوگوں کو انٹرٹین کر سکیں اور ان کے کام میں مدد دے سکیں۔ Robot will have a more intermediate and direct effect on us than industrial robot. روبوٹ کا روبوٹ کے مقابلے میں لوگوں کی زندگی پر زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے، کیونکہ بیکاز دے ول ایکچولی بی ان دا ہوم، کیونکہ دراصل یہ گھر میں ہوں گے۔ یعنی روبوٹ تو چلیں ٹھیک ہے ہمارے کام آئے گا،
لیکن وہ ملکی سطح پر صنعتی سطح پر کام آئے گا. لیکن ایک روبوٹ کیونکہ گھر میں ساتھ ہوگا اس لیے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. Hence, we can say shortly that the robots will an example of the exciting advance in technology. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روبوٹ دراصل حیران کن ٹیکنالوجی کی ایک مثال ہے. They will have more effect on society than any other invention. اور یہ معاشرے پر کسی بھی دوسری ایجاد کے مقابلے میں زیادہ اثر انداز ہوں گے. یعنی اس سبق میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ روبوٹ اینڈ روبوٹ دونوں ہی اپنے اپنے طور پر الگ طرح سے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. روبوٹ چونکہ صنعتی طور پر کام آتا ہے، ایگریکلچر طور پر کام آتا ہے، لیکن اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ ان ایمپلائمنٹ کو پیدا کرتا ہے، یعنی بے روزگاری کو بڑھاتا ہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے حالات کے حساب سے ہمیں اسے ترجیح دینی چاہیے. لیکن ایک روبوٹ جو ہے وہ گھر کے کاموں میں مدد دیتا ہے، اس لیے یہ تھوڑی بہتر ایجاد ہے روبوٹ کے مقابلے. لیکن اگر ہم ان ایمپلائمنٹ والے فگر کو نہ دیکھیں تو پھر دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر بہت بہترین ایجادات ہیں. اور اس میں ہمیں یہی بتایا گیا کہ دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا. اس چیپٹر کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو یا آپ کچھ جاننا چاہتے ہوں، کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو کامنٹ سیکشن میں بتائیے. اور اگر اس ویڈیو سے آپ کی تھوڑی سی بھی ہیلپ ہوئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو. اللہ حافظ.